عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في مقام آخر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الاسلام و کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ اس کے ذریعے آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوئوں کو اور سریا سے پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب. اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، بلکہ اس کتاب سے عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ رب العزت کا کلام، عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. یہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے. اس کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کو کتاب عبادت نہیں کہا کہ مصلی کی عبادت بتاتی ہے، کتاب ہدایت کہا کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے، حشر کے دن اٹھنے اور جنت کے اندر پہنچنے تک قدم قدم کی یہ کتاب رہنمائی کرنا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی دیتی ہے. کوئی زندگی کا معاملہ پیش آئے اس کتاب کی طرف رجوع کیجیے، آپ کو ہر بیماری کا علاج ملے گا، ہر مسئلے کا اس میں حل ملے گا. یہ عجیب کتاب ہے. جس طرح لوہے کو کھینچنے کا مقناطیس ہوتا ہے، جہاں بھی لوہا ہو وہ مقناطیس اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسائی جائے. تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت برستی ہے. اللہ رب العزت کا کلام ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا. اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. جتنی آسمانی کتابیں اتری وہ سب کی سب اسی مہینے کے اندر اتری. تورات بھی اسی مہینے میں، زبور بھی اسی مہینے میں، انجیل بھی اسی مہینے میں، اور قرآن مجید بھی اسی مہینے میں. اس مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. اس لیے اس بات کا حکم دیا گیا کہ رمضان مبارک میں اس کو جو ہے الحمد سے شروع کیا جائے اور والناس کے 3 تک اس کو پڑھا جائے. سر کے بالوں سے عمل شروع کیا جائے اور پاؤں کے ناخنوں تک اس پر عمل کیا جائے. پھر دیکھیں قرآن مجید کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں. قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے اور ختم ہوتا ہے والناس کی سین سے. تو با اور سین کو ملائیں تو بس کا لفظ بنتا ہے کہ بس جس نے قرآن پڑھ لیا اب اس کو کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں. یہی اس کے لکھا اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے. اس قرآن نے مکہ مکرمہ کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اتر کر ہلا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا تڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا. دنیا میں انقلاب آ گیا اس کتاب کی وجہ سے. یہ معرفتوں بھری کتاب، حقیقتوں کا خزانہ، سچائیوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹی آف دی یونیورس. اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو یکجا فرما دیا اور یہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے اور دنیا اور آخرت کی عزتیں پائیں. پوری دنیا میں یہی ایک کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. 1987 کی بات تھی. اس وقت یہ حاجز واشنگٹن میں ورجینیا کے قریب مقیم تھا. ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے ملنے کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے. ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں. لہذا ان کے بارے میں، ان کے دل میں جو بات آتی ہے اسلام کے بارے میں، وہ کہتے رہتے ہیں. دوست احباب نے اس حاجز کو قربانی کا بکرا بنا دیا کہ جی آپ ہی جائیں. وہاں جانا شروع کر دیا. مہینے میں ایک مرتبہ ان کی میٹنگ ہوتی، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. ہمارا فرض منصبی یہ تھا کہ ہم نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم نے غور کرنا ہے، اور اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہے تو ہم نے ان کو کلیریفائی کرنا ہے. اللہ کی شان. سالوں یہ سعادت اللہ نے نصیب فرمائی. عیسائی بیٹھا ہوتا، یہودیوں کا روائی بیٹھا ہوتا، آگے جہاں اسلام کے نام کی چیئر رکھی ہوتی اس عاجز کو بیٹھنے کی توفیق ملتی. آگے اور دنیا کے مختلف ادیان جو ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں. خیر آمدن بسر مطلب. ایک مرتبہ اس عاجز نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ آئندہ کا جو ایجنڈا بنایا جا رہا ہے اس میں یہ پوائنٹ رکھا جائے کہ ہر دین والا اپنی آسمانی کتاب جو ان کے اوپر اتری اس کی اس میں تلاوت کرے، کچھ حصہ تلاوت کرے. اس میں ایک ٹریک تھا جس کو وہ خدا کے بندے نہ سمجھ پائے، چنانچہ انہوں نے صاف کر دیا.
کہ جی آئندہ مہینے جب میٹنگ ہوگی تو اس میں ہر مذہب والے اپنی اپنی آسمانی کتاب کے اندر سے کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے. بات طے ہو گئی. ہم نے بھی خاموشی سادھی رکھی. جب اگلے مہینے میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہی کی یہ سجیشن تھی تو آپ ہی شروع فرمائیے. ہم نے فاتحۃ الکتاب الحمدللہ سورہ فاتحہ کی ان کے سامنے تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کے کچھ معانی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ان کے سامنے بیان کر دی. اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پوری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا نچوڑ قرآن مجید میں آ گیا اور پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ بقرہ میں آ گیا اور سورہ بقرہ کی نچوڑ سورہ فاتحہ میں آ گیا. تو ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھ دینا گویا پورے قرآن کو ان کے سامنے پیش کرنے کے معنی ہے. خیر انہوں نے چند باتیں جو پوچھی بڑے خوش ہو گئے. اب اگلے کی باری آئی. قدرتاً یہودی بیٹھا تھا. وہ بیچارہ مجھے ہمیشہ بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا. یہی امامہ، یہی جبہ، یہی ہاتھ میں عصا. اب اس کے دل کو محسوس تو ہوتا کہ عصا تو تھا موسیٰ علیہ السلام کی وراثت اور ہاتھ میں ہل گیا. تو مجھے ہمیشہ دیکھتا. ایک دن تو بیچارہ بول ہی پڑا کہتے یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لکس. یہ نبی اسلام کی سنتوں کی برکت ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے ایک بڑے عالم کے. آپ جب بھی آتے ہیں ایک عجیب آپ کے پرسنالٹی کے اندر ذاتیت ہے. ان کا عالم تسلیم کرتا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اللہ محبوب کی سنتیں ایسی ہیں. خیر جب اس ساجد نے تلاوت کر لی تو اب اس کی باری تھی. اس نے جناب انگریزی کی کتاب کھولی اور اس کی تلاوت شروع کر دی. جب اس نے تلاوت کی تو میں نے کہا کہ میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا آج کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر تورات کی کتاب نازل ہوئی وہ کس زبان میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ تو ہبرو زبان میں نازل ہوئی، عبرانی زبان میں. میں نے پوچھا ابھی تو آپ انگریزی پڑھ رہے تھے. اور طے یہ ہوا تھا کہ جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس میں سے پڑھا جائے گا. ان کو انگریزی. اب جب میں نے یہ کہا تو سناٹا، سارے چپ کر گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو کرسچین کا پادری تھا وہ بولا، کہنے لگے جی بات کریں آپ کے سامنے کھڑی. جتنے اس وقت دنیا کے اندر ادیان عالم موجود ہیں ان میں سے فقط مسلمان ہیں جن کے پاس ان کی کتاب اوریجنل حالت میں موجود ہے، باقی سب کے پاس ترجمے اور ٹرانسلیشن ہے. اللہ اکبر. اتنا ایمان پکا ہوا کہ اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے چنے ہوئے بندے یہاں موجود ہیں اور سب اقرار کر رہے ہیں کہ فقط مسلمان ہیں کہ جن کے پاس کلام الہی اصلی شکل میں موجود، باقی کسی کے پاس کلام الہی موجود نہیں. یہ ایسا قرآن ہے. الحمدللہ. اس لیے عمر علامہ اس کو پکڑتے تھے، فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام. اس کی برکتیں ہیں. اس کے اندر تاثیر ہے کہ دلوں کو موہ لیتا ہے. صحابہ کرام جب اس قرآن مجید کو پڑھتے تھے ان کے دلوں پہ اس کی تاثیر ہوتی. اسی لیے رات پوری پوری گزار دیتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے. صحابہ کرام کے زمانے میں اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے
تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنے کی یوں آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے دن بنانے کی آواز آتی تھی. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ٹریننگ پائی وہی جہاں کی میں بات کر رہا ہوں. بار بار نام لینے کا بھی کیا فائدہ. اب جس جگہ وہ ٹریننگ پا رہے تھے وہاں پر مقامی ملکی لوگ بھی تھے اور ملکوں کے بھی تھے. جگہ ہی ایسی ہے, ساری دنیا کے لوگ وہاں ہیں. ہم نے ایک مرتبہ گنا تو 12-15 ملکوں کے بچے تو ہمارے ادارے میں پڑھتے تھے, چھوٹا سا ادارہ. تو احمد کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اس کا ہم نے کسی واقعے سے سنا. وہ کہنے لگے کہ وہاں مختلف ملکوں کے لوگ تھے. عمارت کے ایک کمرے میں عرب ملکوں سے آئے ہوئے جو طلباء تھے انہوں نے مطالبہ کرتے مسجد بنوا دی. اب 5 مرتبہ اذان ہوتی اور وہاں نماز پڑھی جاتی. ہم بھی جاتے نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پر ایک لفظ بڑا مشہور ہے کہ جب کسی بندے کو بڑا کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے نا, بڑی خوشی کا, تو وہ کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی. یہ وہاں ایک خاص ٹرم ہے جو بولی جاتی ہے. جب کوئی بندہ کہہ دے گا نا آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی, اس کا مطلب ہے یہ بڑا ایلیویٹڈ فیل کر رہا ہے اس وقت. تو وہ سب کہنے لگے کہ ایک دن میں نے وضو کیا, عصر کی نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد میں. جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کے کوریڈور میں آیا, مسجد کی طرف چلنے لگا, تو میرا ایک مقامی دوست تھا, اس نے مجھے دیکھا, دور سے کہنے لگا مسٹر احمد پلیز لسن ٹو می. میں کھڑا ہو گیا, وجہ ہوگی. وہ بھاگا ہوا آیا, بھاگا ہوا آ کر اس نے آ کے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا پلیز کم ان مائی روم, آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ فار یو. میرے کمرے میں آئے, میں آپ کو ایک گانا سنانا چاہتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں خدا کی عبادت کرنے, تو کن چکروں میں ہے, چھوڑ میری جان, جانے دے. کہنے لگا نہیں چھوڑتا, یو ہیو ٹو لسن مائی سانگ. میں نے اسے کہا, اس کا نام لے کے کہ یو نو آئی ہیٹ لسننگ سانگ, میں نفرت کرتا ہوں گانے سننے سے. تو میری بات کو جواب کہتے ہیں نو یو لسن اٹ 5 times a day from that minaret. تم دن میں 5 مرتبہ اس مینارے سے یہ سنتے ہو. جب اس نے یہ کہا تب مجھے سمجھ میں آئی وہ ہو یہ جو اذان 5 مرتبہ ہوتی ہے یہ اس بیچارے کی اس کی مدد کر رہا ہے. تو میں بھی کچھ ذرا ڈھیلا پڑ گیا, یہ کیا ہے. میں نے کہا اچھا ٹائم تھوڑا رہتا ہے, مجھے جلدی فارغ کر دینا. کہتے ٹھیک تھا. کھیت کے کمرے میں لے گیا, وہاں جا کے اس نے کنڈی لگا دی اور مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا اور خود کرسی پر بیٹھ کر وہ جو میز تھی نا اس کے اوپر وہ میوزک ہاتھ سے بجانے لگا اور میوزک بجا کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح ٹوٹی شکستہ آواز میں اس نے پوری سورۃ فاتحہ پڑھ دی. کہتے آپ سناؤ یہ سانگ سن کے تمہیں سکون ملا؟ میں بڑا حیران, یہ بیچارہ اس کو سانگ سمجھ رہا. خیر پھر میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ایک کافر اگر یہ سنائے سورہ فاتحہ تو بندہ حیران نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم نے سیکھی کہاں سے؟
کہتے ہیں اٹس اے لانگ اسٹوری. بہرحال میں سنوں گا. کہتے تمہیں پتہ ہے میں یہاں پیدا ہوا پلا بڑا, یہاں پر ہر خواہش پوری کرنے کی آسانی ہے. میں نے دن رات عیاشیوں میں گزاری. ایک ایسا وقت آیا کہ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا. میں ڈانس بھی کرتا, کلب میں بھی جاتا, ہر اپنی خواہش پوری کرتا, مگر میں ڈاؤن ہی فیل کرتا تھا, ڈپریس فیل کرتا تھا. سائیکاٹرسٹ کے پاس گیا, اس نے بھی مجھے کچھ دوائیاں دی, مگر میں تو بس نیند میں سوتا ہی رہتا ہوں, دوائیوں کو کھا کے کوئی فائدہ نہ ہوا. کہتا میرا ایک دوست تھا کسی عرب ملک کا, ایک دفعہ سے میں نے بتایا کہ میں بہت ڈپریس فیل کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز لکھ کے دیتا ہوں, تم اسے یاد کر لو. جب کبھی بہت تمہاری طبیعت ڈاؤن فیل کر رہی ہو نا, تم رات کے اندھیرے میں اٹھنا اور اس وقت بیٹھ کے اس کو پڑھ لینا, تمہیں خوشی محسوس ہوگی. کہتے اس نے انگلش میں اس کو لکھ دیا اور میں نے اسے یاد کر لیا, اور جب میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا تو میں محسوس کیا کہ یہ تو بڑا خوبصورت سانگ ہے. مسٹر احمد, whenever I feel depressed, late at night, in my solitude, I get up from my bed, then I sit down, I sing this song once or twice, and after that I feel natural high. میں ایک دو مرتبہ اسے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مجھے بڑا سکون ملتا ہے. وہ کہنے لگے حیران ہو گئے, جو کافر اسے جانتے نہیں, جو کافر اسے مانتے نہیں, وہ بھی اپنی پریشانیوں میں اگر قرآن کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو ہٹا دیتے ہیں. تو دل میں خیال آیا, اے مسلمان جو قرآن کو ماننے والا ہے, اگر تو قرآن پڑھے گا اللہ تیری پریشانیوں کو کیوں نہیں دور کرے گا. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام, غلامی نفس کی ہو, شیطان کی ہو, یا کسی انسان کی ہو. نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن, اور میرے ماننے والے مسلمان, اقرأ وربک الاکرم, تو پڑھ قرآن, تیرا رب کرے گا تیرا اکرام, تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا, تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا. یہ قرآن ہمیں دنیا میں اٹھانے کے لیے آیا, اس لیے فرمایا ولا تہنوا, تم سست نہ ہو, غمزدہ نہ ہو, سست نہ ہو, ولا تحزنوا, غمزدہ بھی نہ ہو, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی بالا اور بالا ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. تو یاد رکھنا, مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں. تو مومن ہے اور غالب نہیں تو پھر نقص ہے تیرے ایمان. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. خدا پہ یقین رکھنے والے, قرآن کو ماننے والے, کیا ہے جی بس کچھ ڈپریشن سی ہے. یہ ڈپریشن یہ تو ہے ہی کسی باہر کی ماحول کا نام. یہ لفظ ہمارے مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے, ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوتا تھا. اسی لیے اس لفظ کا اردو میں ٹرانسلیشن کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں, نہ عربی میں نہ اردو میں. تو ڈپریشن کو اردو میں بھی بولنا ہو تو کیا بولتے ہیں؟ ڈپریشن ہی بولتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ نہ یہ اردو میں ہوتا تھا نہ یہ عربی میں ہوتا تھا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ زبان کا لفظ ہے.
تو جس زبان کا یہ لفظ ہے ان کی زندگیوں میں ہوتا تھا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو یہ اس زندگیوں سے ہماری زندگیوں میں بھی آ گیا. ڈپریشن، کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ جس کا اللہ سے واسطہ ہو اس کا پریشانیوں سے کیا واسطہ؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. تو جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ آنکھوں کی کمائی ہے. قرآن موجود ہے، پڑھتے نہیں، وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ نعمت موجود نہیں تھی. مجھے 1992 میں تاشکند جانے کا موقع ملا. ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک جوان العمر عورت ذرا تیز سے چلتی قریب آئی اور قریب آ کے مجھے کہتی ہے کہ آر یو مسلم؟ تو جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں تو میں نے بتایا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. کہنے لگی ڈو یو ہیو قرآن؟ میں نے کہا میرے پاس ہے. تو درسن سفر میں ایک چھوٹا نسخہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، وہ میں نے اسے کہا کہ یہ میرے پاس ہے. کہنے لگی میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا دیکھ لو. اس نے قرآن پاک جو لیا، اب وہ قرآن پاک کو چوم رہی ہے، کبھی اس آنکھ سے لگاتی ہے، کبھی اس آنکھ سے لگاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے. عجیب دیوانوں والی اس کی حالت ہے. کچھ دیر تو میں انتظار میں رہا. کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اور بھائی ٹھیک ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں میں بھی مسلمان ہوں. میری عمر اس وقت 39 سال ہے اور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کو دیکھ رہی ہوں. 39 سالہ زندگی میں اس بچی کو قرآن پاک دیکھنے کی توفیق نصیب ہو. ہائی نے کہاں سے دیکھی؟ کمیونزم کا دور. اس وقت احساس ہوا اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے. مسجد میں جائیں تو وہاں موجود، مدرسے میں جائیں تو وہاں موجود، گھروں میں جائیں تو وہاں موجود، اگر دکانوں پہ اپنی جائیں تو الحمدللہ وہاں بھی موجود. جہاں جاؤ دیکھو اللہ کا قرآن موجود. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو ہم اس کا شکر ادا کریں. اس قرآن مجید کو خوب پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. ہمیں تو ابھی اس کی برکتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کی برکتیں ہیں کیسی، اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں. اس قرآن مجید سے ہماری جان کی حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت. یہ قرآن مجید عجیب چیز ہے. سبحان اللہ. ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا. سندھ کے علاقے کی بات ہے. نوجوان ہندو تھا اور بڑا پکا، بیمار ہو گیا. اور بیمار بھی کیا، کینسر کا مریض. ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا. ہاسپٹل سے انہوں نے گھر بھیج دیا. اب تو دن گننے والی بات ہے. گھر آ گیا. جوان تھا، 40s میں تھا. بڑا اداس ہے، بڑا پریشان ہے کہ اب تو میں چند دنوں میں مر جاؤں گا. بیوی ایک دن پاس بیٹھی ہے، بیوی سے محبت بھری باتیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے. اب تو میری صحت کے کوئی چانسز ہی نہیں. بیوی اس کی بات سنتی رہی. کہنے لگی کہ اچھا
میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی آپ میری بات مانیں گے، تو پھر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جب دوائیاں نہیں ہاسپٹل میں تو تمہارے پاس کہاں سے کوئی چیز آ گئی؟ اس نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ کہنے لگا بہت ہے۔ اس نے کہا محبت ہے تو وعدہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم میاں بیوی لمبی زندگی اکٹھی گزاریں گے، مگر وعدہ یہ کرو کہ جو میں کہوں گی بات ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا میں تو تمہاری باتیں ویسے ہی مانتا ہوں، آج کل کے نوجوان ماشاء اللہ۔ پہلے زمانے میں تو جانور کو رسی ڈال کے پیچھے لے کے چلتے تھے، یہ بیچارے سدھائے ہوئے پیچھے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس نے بھی یہی کہا۔ خیر اس بچی نے اسے وعدے لے لیے، اور وعدے لے کر یہ اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ ایک جگ میں اس نے پانی پاس رکھ لیا، کچھ پڑتی اس کے اوپر پھونکتی، کچھ پڑتی اس کے اوپر پھونکتی، اور جب اس بندے کو پانی کی طلب ہوتی تو یہ پینے کو دیتی۔ اللہ کی شان کہ چند دن اس نے یہ پانی پیا، وہ کچھ اسٹرانگ فیل کرنے لگا۔ اس نے جا کے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کا جو بلڈ کینسر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کو یقین نہ آیا، بیوی کو اس نے بتایا، بیوی نے کہا دوسری لیبارٹری سے کروا لو، ٹھیک ہو گیا، سب کی بات ہے۔ اب اس نے دوسری لیبارٹری سے جا کے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بلڈ کینسر ختم ہے۔ بڑا حیران، جب دوسری رپورٹ لے کے گھر آیا تو بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی بیماری تو چلی گئی، میں بھی اچھا فیل کر رہا ہوں، اسٹرانگ فیل کر رہا ہوں، مگر یہ معاملہ ہے کیا؟ اس نے کہا پہلے وعدہ پورا کرو جو میرے ساتھ کیا تھا، پھر دکھاؤں گی۔ اس نے کہا بتاؤ، جو وعدہ کیا جو کہو گی پورا کروں گا، پھر میاں ہوں تمہارا۔ کہنے لگی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو وہ ہندو نوجوان حیران ہکا بکا، اس کی شکل دیکھتا ہے، کیا نہیں ہو؟ کہنے لگی ہاں وعدہ نبھاؤ، تمہیں صحت مل گئی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، اکٹھے زندگی گزرے گی، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا مگر یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ سے یہ کہو گی۔ اس نے کہا ہاں جو کہہ دیا پورا کرو۔ کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا مگر تیرا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ وہ تو اوروں کو ہندوؤں بناتے ہیں، اور اگر وہ سن لے تو تمہارا تو وہ گلا کاٹ دے، ایسے گھر کی تم لڑکی ہو، تم کیسے مسلمان بن گئی؟ اس نے کہا یہ لانگ سٹوری ہے، سناؤں گی، پہلے کلمہ پڑھو مسلمان بنو۔ خیر بچی قابو آ گیا تھا، کلمہ اسے پڑھنا پڑا، مسلمان یہ ہو گیا الحمدللہ۔ اس نے پوچھا یہ بتا کہ معاملہ ہے ہوا کیسے؟ اس نے کہا بات یہ تھی، میں چھوٹی سی تھی، اسکول پڑھتی تھی، میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی تھی، وہ میری دوست بن گئی، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ شام کو جب میں کھیلنے کے لیے نکلتی تو میں ان کے گھر جاتی تھی، اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی، تو وہ میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن پڑھتی تھی۔ اب چونکہ وہ میری سہیلی تھی اور میں ان کے گھر کھیلنے جاتی تھی تو کئی دفعہ وہ بیٹھی سبق یاد کر رہی ہوتی، میں بھی پاس بیٹھ جاتی، میں ذہین تھی، اسے بھی یاد ہو جاتا، مجھے بھی یاد ہو جاتا، تو وہ امی کو سناتی تو میں کہتی خالہ میں بھی سناتی ہوں، تو میں بھی سنا دیتی۔ تو چند دن خالہ نے جو دیکھا تو اس نے مشورہ دیا کہ بیٹی آتی تو ہوئی صحیح، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی روز یاد کرتی رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میری کلاس فیلو تھی،
اس نے کہا بتانا نہ کسی کو. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی. کہنے لگی 2 سال تھے، 2 سال میں ان کے گھر جاتی رہی اور پڑھتی رہی. وہ بچی جس طرح قرآن پاک ناظرہ مکمل کر گئی، اس کے ساتھ میں نے بھی قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھ لیا. کہنے کہ مجھے اچھا لگتا تھا یہ پڑھنا. اب کیا ہوا کہ میں نے اس خالہ سے پوچھا کہ خالہ یہ تو پڑھتے ہیں مگر میں تو گھر میں پڑھ نہیں سکتی. اس نے کہا کہ بات سن، اس کی ایک صورت ہے، اس کو کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، سورۃ الانشراح. یہ پڑھ کے کوئی کتنا ہی بیمار کیوں ہو، اس کے اوپر اگر دم کر دینا یا اس کو پانی پلا دیں تو اس کو صحت ہو جاتی ہے. یہ عمل میں نے کسی بزرگ سے پڑھا، سنا اور اس پر عمل کیا، اور میں تجھے بھی سکھا رہی ہوں. تو اس عمل کو مضبوط رکھنا، کبھی تیرے کام آئے گا. اس قسم کی باتیں وہ مجھے سناتی رہتی. اللہ کی شان. پھر میں جوان ہو گئی، ایک وقت آیا میری شادی کا وقت ہو گیا. اب جب شادی ہونے کے دن قریب آ گئے تو میں ان کو ملنے کے لیے گئی تو میں بڑا روئی. خالہ میں پہلے آپ کے گھر آیا کرتی تھی، یہ میری سہیلی تھی آپ کی بیٹی، اور اب تو میں نے قرآن بھی پڑھ لیا تھا اور پھر آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا. اندر سے تو میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اب میری شادی جہاں ہو رہی ہے وہاں تو نہ میں اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں، نہ وہاں قرآن میرے پاس ہوگا، تو میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا کہ بیٹی تم پریشان نہ ہونا، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن بھیج دوں گی. میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. چنانچہ اس خالہ نے میرے والدہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ لڑکی میری بیٹی کی سہیلی ہے، میری بیٹی اس کو کچھ ہدیے کے طور پہ جہیز کے کپڑے دینا چاہتی ہے، اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں. میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ پرائمری سے لے کے کالج تک کی کلاس چلو دیں، بڑی محبت تھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بھی کچھ جوڑے بنوا دیں. انہوں نے کہا جی ہم 7 جوڑے بنا کر اس کو جہیز میں ساتھ دیں. کہنے لگے بات طے ہو گئی. میری اس خالہ نے بڑے قیمتی جوڑے بنوائے اور ان کو بڑا اچھا گفٹ پیک کروایا، اور ان کے درمیان میں قرآن مجید کو بھی گفٹ پیک کر کے رکھ دیا اور کہا کہ ہم نے اسے گفٹ پیک کروایا ہے، اس کو اپنے گھر میں نہ کھولیں، یہ بچی اپنے جہاں سسرال جا رہی ہے اس گھر میں جا کے یہ کھولے گی، یہ خوبصورت لگتے ہیں تو وہ دیکھ کے بھی خوش ہوں گے. کہنے لگے میرے والدین کو یہ بات اور پسند آ گئی. اب جب انہوں نے وہ 7 جوڑے اوپر سے نظر بھی آ رہے تھے اور گفٹ پیک کیا ہوا تھا پولیتھین کے اندر اس طرح تھے کہ اس کو کھولنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا، اتنا خوبصورت تھے، تو والدین نے کہا ٹھیک ہے جہیز کے ساتھ یہ بھی چلا جائے، یہ دلہن وہیں جا کے خود کھولے گی. کہنے لگی میں جب تمہارے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری آئی تھی میں نے قرآن پاک نکال کے وہاں کہیں چھپا دیا. جب تم روز دفتر چلے جاتے میں پیچھے قرآن پاک کھولتی اور بیٹھ کے پڑھتی تھی. زندگی کے اتنے سال میں نے تم سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. دل آخر آپ بیمار ہو گئے، دوائیوں نے کام نہ کیا. میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے. شفاء لما فی الصدور، اللہ نے اس کو شفاء لما فی الصدور بنایا ہے. کہنے لگے جب آپ نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو پھر میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی وہ پورا کریں گے. تو میں کچھ آپ کو پلاتی ہوں، میرے پاس دوائی ہے. آپ نے میری بات مان لی. اب آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم دونوں مسلمان ہیں. اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے.
اب آپ اس زندگی کو اسلام کی خدمت میں صرف فرمائیے. چنانچہ اس طرح وہ میاں بیوی مسلمان بنے اور ان کا یہ واقعہ اخبار کی زینت بنا. تو یہ قرآن مجید ہمارے دل کی بیماریوں کی شفا ہے. اس کو نسخہ شفا کہتے ہیں. اس کی برکتوں سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں. اگر ہمیں یقین ہو نا اس کی برکتوں پر تو ہم تو کچھ نصیب سمجھیں اپنے آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی. یہ ایسی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے. پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. اگر ہے تو یہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اس کا بڑا اعجاز ہے. اس کا حفظ ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں کہ جس کے حافظ دنیا میں موجود ہو. یہ 1973 کی بات ہے. ہمارے ایک دوست ماسکو گئے. وہ انجینئر تھے اسٹیل مل کے اندر, اور چونکہ اسٹیل مل وہیں کی لگی تھی تو ٹریننگ کے لیے وہاں گئے گیسٹ بن کر. پکے بندے تھے, متشرع. یہ واقعہ وہ سنانے لگے کہ وہاں پر چند دن کے بعد جمعے کا دن آ گیا. کہاں پر؟ ماسکو میں. اور کب؟ 70s میں, جبکہ کمیونزم کا طوطی بولتا تھا. دنیا کہتی تھی کہ پورا ایشیا سرخ ہونے والا ہے. یہ وہ زمانہ تھا. وہ کہنے لگا کہ میں نے دوستوں سے پوچھا بھی مجھے تو مسجد میں جانا ہے, میں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھوں گا. ان کا جی یہاں تو مسجدوں کو انہوں نے گوڈاؤن بنایا ہوا ہے. جتنی مسجدیں تھیں کیونکہ کھلا حال مل گیا نا, انہوں نے سب کو گوڈاؤن میں کنورٹ کر دیا. ایک تو مسجدیں ٹورسٹ کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں دکھانے کے لیے دنیا کو, اور وہ بھی کبھی کھلتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں. میں نے کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ. کہنے لگا میں پتہ کر کے ایک دن آ کے مسجد کے پاس پہنچ گیا. پتہ کیا تو اس کے ہمسائے میں ایک بندہ رہتا تھا. اس بندے کے پاس چابی تھی, وہ اس کو کھولتا تھا. چنانچہ میں اس بندے کے پاس گیا. میں نے کہا کہ مسجد کھولو, میں نے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا جی کھول تو میں دیتا ہوں, آگے جو کچھ آپ کریں گے اگر آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو میں ذمہ دار ہوں. میں نے کہا فکر نہ کرو, میں کوئی بھاگ کے یہاں نہیں آیا ہوا, میں گیسٹ ہوں, انجینئر ہوں. اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا تو یہاں بھی مسلمان ہوں, وہاں بھی نمازیں پڑھتا تھا تو یہاں بھی پڑھوں گا. مجھے کون روک سکتا ہے؟ دبنگ آدمی تھا, نڈر آدمی. انہوں نے کہا مجھے پکڑتے ہیں تو پکڑنے دو, میں نے نماز مسجد میں پڑھنی. کہنے لگا وہ بڑا حیران ہوا. اس نے خیر مسجد کھول دی. میں نے مسجد میں صفائی کی. اب کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں, جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتا, تو دوست کی نماز پڑھنی تھی. بالآخر جب وقت ہو گیا تو میں نے خوب اونچی آواز سے اذان دی. اذان دی تو قریب کے مکانوں کے مرد, عورتیں, بچے وہ سارے مسجد میں آ گئے. حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں نے نماز پڑھی, وہ مجھے دیکھتے رہے دور دور سے جیسے کوئی نیا کام دیکھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ لی اور میں جانے لگا تو ان میں سے ایک بچہ آیا, کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے گھر آئیں چائے پینے کے لیے. وہاں بھی ماشاءاللہ چائے کا بڑا رواج ہے, اور یہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے قریبی خدمت والے بچے ہیں تو یہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں جی چائے کا کپ پہلے بھریے. اور ہم تو ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. چائے بیٹھے پی رہے ہیں سحری کے وقت. اللہ اکبر. شروع کرتے ہیں چائے سے. ہمارے لیے نیا تجربہ, سحری چائے سے شروع کریں. ماشاءاللہ. خیر اس نے دعوت قبول کر لی. کہنے لگا میں ان کے ساتھ جب ان کے گھر گیا تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا
اور مطمئن ہو گئے کہ کوئی غیر بندہ اس وقت ہمارے ساتھ گھر میں نہیں. وہ مجھے اپنے کمرے میں کہنے لگے اس گھر میں تو عید کی تھی خوشی، میرے وہاں جانے پر بچے خوش ہیں، مرد خوش ہیں، عورتیں خوش ہیں. اب انہوں نے کھانا رکھا، میں نے کچھ کھانا کھایا، کچھ مردوں نے کھایا. بالآخر ہم وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے آگے آگے بیٹھ گئے، پیچھے مرد تھے اور عورتیں ان مردوں کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. اب انہوں نے مجھ سے باتیں پوچھنی شروع کر دی کہ تمہارے ملک میں کیا ہے، اور میں نے ان سے پوچھنی شروع کر دی. اتنے میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا، وہ میرے قریب بیٹھا تھا. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بچہ تم قرآن مجید پڑھے ہوئے ہو؟ وہ بچہ ایسے کرتا ہے، یہاں پڑھا ہوا. تو کہنے لگے میرے جیب میں چھوٹا سا قرآن مجید تھا، میں نے کھولا اور میں نے اس کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ یہاں سے پڑھو. اب وہ بچہ کبھی قرآن پاک کو دیکھے اور کبھی میری شکل دیکھے. میں نے اسے پھر کہا کہ بچہ یہاں سے پڑھو. وہ کبھی قرآن پاک دیکھے، کبھی میرا چہرہ دیکھے. میں بڑا حیران، پڑھتا نہیں. تیسری مرتبہ میں نے اسے کہا پڑھو نا یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہنے لگا میں نے 2-3 لفظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بغیر قرآن پاک کی طرف دیکھے ہوئے پڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، پڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. کہتے میں اور حیران ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اس کے والد مسکرائے اور وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم جس ماحول میں ہیں ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے. کسی گھر میں اگر قرآن کا ایک کاغذ نکل آئے تو گھر کے چھوٹے بڑے سب لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ہم رکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا ہمارے پرانے جو حافظ تھے نا وہ چلے آ رہے ہیں. فرض کرو ان میں سے کوئی درزی کا کام کرتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو اس کے پاس درزی کا فن سیکھنے کے لیے شاگرد بنا کے بھیج دیتے ہیں. وہ بچے کو کپڑا کاٹنا سکھاتے ہیں، بٹن لگانا سکھاتے ہیں، سلائی کرنا سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حفظ میں جو قرآن مجید ہے تو بچے کو 1 2 3 آیتیں زبانی سبق دے دیتے ہیں. بچہ نابینا بچے کی طرح یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتی تو کوئی چیز نہیں، اس کو زبانی سبق ملتا ہے، وہ زبانی اسے یاد کرتا ہے. تو نابینا بچے کی طرح وہ روز سبق لیتے 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 بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا ہے، اسے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. وہ قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے، اسے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ دیکھا جو کبھی نہیں. آپ نے قرآن پاک کھول کے بچے کو کہا یہاں سے پڑھو، اس کو کیا پتا کہاں سے پڑھنا ہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں قرآن پاک. جب آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو پتہ چل گیا جہاں سے پڑھنے. آپ اگر کہتے تو بچہ قرآن مجید کے اختتام تک پڑھتا چلا جاتا. وہ کہنے لگے میں نے قرآن کا معجزہ دیکھا کہ جہاں پر لوگ قرآن پاک پر پابندی لگا چکے، گھروں میں قرآن پاک رکھا نہیں جاتا، وہ قرآن پاک کو دیکھ نہیں سکتے، میں نے دیکھا وہاں قرآن پاک ناظرہ پڑھنے والے نہیں ہوتے، قرآن پاک کے حافظ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں. اللہ. وہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں کہا کہ لوگوں تم نے اس قرآن پاک کی کتاب پر تو پابندی لگا دی، جو سینوں میں قرآن ہے تو اس پر کہاں پابندی لگا سکتے. تو یہ قرآن پاک کا کھلا معجزہ نہیں کہ جن ملکوں میں قرآن پاک لوگ رکھ نہیں سکتے تھے ان کی نسلوں میں قرآن پاک پھر بھی حفظ کے طور پر سینوں سے سینوں میں چلتا رہا. یہ ایسی کتاب ہے، اس کی برکتیں سبحان اللہ عجیب ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں گھر میں موجود دی ہے. جب پڑھنا چاہیں ہم اس قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہم احسان کا شکریہ ادا کریں اور اس قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا اپنا فرض منصبی سمجھیں. کوئی دن اس کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. آپ بتائیں، میں ایک مثال آپ سے سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کے
استاد کا، پیر مرشد کا بیٹا آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ کسی دن اس کا حال ہی نہ پوچھیں تو آپ فیل کرتے ہیں نا کہ میرے شیخ کیا کہیں گے، یہ بچہ کیا کہے گا، میں نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا. اور اگر کئی دن وہ آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس سے ملے بھی نہ، حال بھی نہ پوچھیں، تو پھر آپ کیسے عجیب فیل کریں گے؟ فیل کریں گے نا کہ جی بچہ ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے مہمان اور میں اس سے مل بھی نہیں سکا، حال بھی نہیں پوچھ سکا. اور خدا کے بندو، اگر پیر استاد کا بیٹا مہمان آیا اس سے ہم حال نہ پوچھ سکیں، مجرم سمجھتے ہیں یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے اور ہمارے پاس مہمان ہے، پورا دن گزر جاتا ہے ہم اس مہمان کا حال نہیں پوچھتے. تو قرآن مجید قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، کہے گا اللہ مجھے ان لوگوں سے میرا حق دلوائیے، آپ نے مجھے ان کے پاس بھیجا تھا اور یہ سارا دن گزر جاتا تھا، اخبار باقاعدگی سے پڑھتے تھے، ٹی وی باقاعدگی سے کھولتے تھے، گپیں باقاعدگی سے لگتی تھی، اللہ مجھے پڑھنے والا پورے گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ اللہ رب العزت کا احسان سمجھیے کہ اس نے یہ قرآن مجید ابھی ہمارے درمیان رکھا ہوا ہے. ان قریب وقت آنے والا ہے اس قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، اس قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قرآن مجید واپس لے لیا جائے گا. اس وقت سے پہلے پہلے اس قرآن کی حفاظت کر لیجیے، اس کی قدر کر لیجیے. تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس نے انہیں رمضان مبارک میں قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ تھوڑا ہے. یہ چونکہ ختم قرآن مجید کی محفل تھی، بغیر کچھ ذہن میں تیاری کیے یہ آج بیٹھ گیا اور جو دل میں آیا نیت یہی کی تھی اللہ کے مجمع کے لیے زیادہ فائدے مند ہو وہ باتیں کہلوا دیجیے. تو چند وہ باتیں آپ کی خدمت سے پیش کر دی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا قاری بنا دے، قرآن مجید کا حافظ بنا دے، قرآن مجید کا عالم بنا دے، قرآن مجید کا عامل بنا دے، قرآن مجید کا داعی بنا دے، قرآن مجید کا ناشر بنا دے. اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا دے، قرآن مجید کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے. اب اس سے اگلی بات، آج 29 کی رات ہے. کیا معلوم کہ یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے، اور اگر یہ آخری رات ہے تو پھر جو حدیث پاک میں آیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، تو وہ حدیث ہمیں سوچنی چاہیے. کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگی؟ ہم نے گناہ بخشوا دیے؟ اگر نہیں بخشے گئے تو ہمارے لیے تو بڑی خطرے کی گھنٹی بس بج رہی ہے. وقت تو ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. یہ 28 دنوں کے گزرنے کا کوئی پتہ چلا؟ اگر نہیں چلا تو اگلے 28 گھنٹوں کے گزرنے کا کیا پتہ چلے گا؟ تو وقت تو گزر گیا. یہ آخری طاق رات ہے اس رمضان کی جو ہمیں اس وقت نصیب ہے، اور طاق راتوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، آخری عشرے کی راتوں میں برکتیں ہوتی ہیں. لہذا یہ برکت والی رات ابھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس مبارک رات میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے رب سے صلح کریں. بہت ہم نے نافرمانیاں کی، بہت بھاگے، دوڑ دوڑ کے گناہ کیے، بھاگ بھاگ کے گناہ کیے. ہم نے گناہ کیے بڑھ بڑھ کے، اور پروردگار نے پریشانیاں بھیج بھیج کے ہمیں مسجد پھر بلا لیا. ویسے تو بندے کو مسجد یاد نہیں نہ آتی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، پھر بھاگتا ہے مسجد کی طرف، بھاگتا ہے مسجد کی طرف. کاروبار میں کمی کر دی، مسجد میں بھاگا. بیوی کو بیمار کر دیا، مسجد میں بھاگا. اللہ والوں کے پاس بھاگا. کوئی غم پریشانی دے دی، مسجد کی طرف بھاگا. پاک ہے وہ پروردگار، توجہ کیجیے گا، پاک ہے وہ پروردگار
جو پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ باندھ کر ہمیں اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کی طرف کھینچتا ہے پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے. ویسے تو ہم آتے نہیں، وہ پریشان کر دیتا ہے. پریشان کرنے کا مقصد ستانا نہیں ہوتا، اپنے گھر کی یاد دلانا ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر ہے کہ میں پریشانیوں میں یاد آتا ہے، چلو اس گھر کی طرف. تو بہرحال اللہ کی رحمت سے ہمیں اس رمضان مبارک میں اس گھر کی حاضری نصیب ہوتی رہی. تراویح ہم نے پڑھی، قرآن مجید ہم نے سنا. اب یہ آخری رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت سے سلو کر لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجیے. یا تو یہ رات ہمارے لیے گولڈن چانس ہوگی یا پھر ہمارے لیے لاسٹ چانس ہوگی. کیا معلوم کیا بنتی ہے. تو اس لیے آج کی رات اللہ رب العزت سے سلو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ سلو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 100% گناہوں سے توبہ کرنا. ایک بات یاد رکھنا، گناہ ناپاکی کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں. 70 دفعہ بھی غسل کر کے آئے تو نجس ہوگا. حالانکہ نجاست تو نہیں، اس کے جسم سے تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، پرفیوم آ رہی ہوتی ہے. قرآن اس کو نجس کہہ رہا ہے. کیوں؟ شرک کو نجاست سے تعبیر دی گئی. بالکل اسی طرح جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہر گناہ نجاست کی مانند ہے. جس عضو سے گناہ کرتے ہیں وہ عضو گناہ کرنے سے نجس ہو جاتا ہے. اور یہ گناہ چونکہ ناپاک کر دیتے ہیں انسان کو، ناپاک انسان کو اللہ رب العزت کی پاک ہستی کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ سے وصل پانے کے لیے بندے کو گناہوں سے پاک ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم 100% گناہوں سے سچی توبہ کریں گے تب ہمیں اللہ کا وصل حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس لیے آج کی محفل میں ہم 100% گناہوں سے سچی توبہ کریں. یا یوں سوچ لیجئے کہ بالفرض اگر 100 گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ سے 100 قدم دور ہیں. جتنے گناہ چھوڑتے جائیں گے اتنے قدم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. ایک گناہ بھی باقی رہا تو اللہ کا وصل نہیں ملے گا، اللہ سے ایک قدم دور کھڑے ہوں گے. اور آج کل کے نیک لوگ ہمارے تجربے کے مطابق، مشاہدے کے مطابق 90% گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. 10% کی رینج ہوتی ہے. کوئی 1 گناہ کا عادی، کوئی 2 گناہوں کا عادی، کوئی 3 گناہوں کا عادی، 2-4 گناہوں نے اس کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اتنے باقی گناہوں سے وہ بچتا ہے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو پھنس کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. منزل بھی سامنے ہے اور 2-4 گناہوں کی عادتوں کی وجہ سے اللہ سے وصل بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو ہماری حالت کتنی قابل رحم ہے. اس لیے چاہیے کہ آج کی رات میں وہ جو 2-4 گناہ باقی ہیں ہم ان سے بھی سچی توبہ کر لیں تاکہ ہمیں اپنے پروردگار کا وصل حاصل ہو. اس توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، سچی توبہ. تو آپ سب اپنے دلوں میں سچی توبہ کی نیت کر لیجیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہم آئندہ ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کریں. بس یہ 2 باتیں آپ کی خدمت سے پیش کرنی تھی. تیسری بات، جیسے دوستوں کا تقاضا رہا پچھلے کئی دنوں سے کہ کچھ دوست نئے سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت مناسب وقت ہے کیونکہ ختم قرآن کی محفل ہے، پاک رات ہے. اس رات میں ہم یہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی علیہ السلام کی احادیث جس طرح امت کے اندر چلی ہے نا راویوں کے ذریعے سے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے کچھ اعمال ہیں
وہ بھی امت کے اندر چلے ہیں مشائخ کے واسطہ میں. تو جیسے آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ سند متصل ہے اس کی، اسی طرح کچھ عمل ایسے ہیں جو امت کے اندر جاری ہوئے اور ان عملوں کے بھی سند متصل ہے. مثال کے طور پر اس عاجز نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی، انہوں نے اپنے شیخ پر ہاتھ پر کی، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ، اور یہ سلسلہ چلتے 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 سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور صدیق اکبر انہوں نے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی. تو جس طرح حدیث کی روایت کو سند متصل کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس توبہ کے عمل کو بھی نبی الاسلام کے ساتھ سند متصل کا درجہ حاصل ہے. الحمدللہ ہمارے مشائخ کے نام موجود ہیں. ہم کوئی تبکے کے عام نہیں ہیں. جانتے ہیں نا تبکے کے عام کو کہ نہیں جانتے؟ یہ عام جو ہے نا یہ بکتے ہیں تو یہ نسل کے ذریعے سے بکتے ہیں. یہ انور لٹول ہے، یہ سندڑی ہے، یہ مال کا عام ہے. تو اگر نسل کے حساب سے بکیں تو بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے. اور باغ کا جو مالک ہوتا ہے نا، وہ باغ کا مالک بھی جس درخت سے پھل اتارتے ہیں نا، وہ اس کی ٹوپی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ کس نسل کے آم ہے، اور اس نسل کے نام سے جا کر وہ منڈی میں بکتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے گرا دیتے ہیں اور جھاڑو دیتے صفائی کرتے وہ سب آم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو باغ کے مالک کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس درخت کے آم تھے، تو وہ ان آموں کو پیٹیوں میں بند کر کے لکھ دیتا ہے یہ ٹپکے کے آم ہے. تو ٹپکے کے آم کا مطلب ہمیں ان کی نسل کا کوئی نہیں پتا. اس لیے عرض کیا کہ ہم ٹپکے کے آم نہیں ہیں کہ اپنی نسل کا پتہ ہی نہ ہو. الحمدللہ ہمیں روحانی اور علمی دونوں اعتبار سے اپنے مشائخ کی نسبت کا پتہ ہے جو نبی الاسلام تک پہنچتی ہے. الحمدللہ. ہمارے روحانی مشائخ کی نسبت کا ایک باہر آپ نے ایک چارٹ دیکھا ہوگا، وہ معلوم نہیں کس نے لگا دیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، تاہم کسی نے لگا دیا. اس عاجز کو 40 واسطوں کے ساتھ 39 واسطوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس بیعت توبہ کے عمل کی نسبت نصیب ہے. یہ کوئی سچی بات نہیں ہے، ٹھوس بات ہے. الحمدللہ اسی لیے اس عمل میں برکت ہوتی ہے. تو جو حضرات کہتے رہے ہیں کہ ہم نے بیعت توبہ کرنی ہے، ان کو بیعت کے کلمات پڑھا دیے جائیں گے. وہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہمارا قلبی تعلق اس شیخ کے قلب کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور ان کا تعلق اپنے مشائخ سے ہوتا ہوتا نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. تو یہ دل میں نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ روحانی نسبت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، ایک تعلق آپ کا جڑ جائے گا. سب دوستوں کو آگے بلانا، قریب بلانا، پگڑی پہ پھیلانا وہ ایک لمبا کام ہے. وقت بچانے کے لیے جو جہاں بیٹھے ہیں بس دل میں نیت کر لیجیے اور کلمات پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا بھی کر لیں گے. دل میں نیت کر لیں وہ دوست کہ اس بیعت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح. اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ. لہذا اس وقت اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. دل میں نیت اور ارادہ کریں کہ رب کریم آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے. تو نیت کر لیجیے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یاد اس طرح خطبہ پڑھے گا توجہ کے ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات آہستہ آہستہ دل کے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو وسائل ہو چکے ہیں. ابھی ہم دعا مانگیں گے. جو اذکار وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ کل کی کسی مجلس میں مراقبہ اور اس کے اوراد و وسائل دوسرے ہیں ان کی تفصیل کر دی جائے گی. اس موقع پر بس اب ہم دعا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردپوشی فرما. اللہ ہمارے لوگوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما. اس پڑھنے سننے میں جو آداب میں کمی رہ گئی اس کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی برکات سے محروم فرما. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری آج کی رات میں بخشش فرما. اے اللہ یہ 7 راتوں میں سے آخری رات ہے. اللہ یہ 10 دن ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. میرے مولا ہم تو اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے آپ کا در پکڑنے کے لیے. میرے مولا رحمت کی درخواست کرتے ہیں, رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ مہربانی فرما دیجیے. ہماری توبہ قبول کر دیجیے. اللہ ہماری توبہ قبول کر دیجیے. اے مالک ہماری توبہ قبول کر دیجیے. اللہ ہم آپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کے نادم ہیں. اے
اے اللہ آپ کو دلوں کے دل جانتے ہیں میرے مولا، آپ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ آپ کو دلوں کے دل جانتے ہیں، ہمارے اندر کی شکل سے واقف ہے، اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، ہم اقرار کرتے ہیں مگر معافی مانگتے ہیں، اللہ معافی عطا فرما دیجیے، اللہ معافی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم آج آپ کو منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں میرے مولا، ہم اس وقت تک یہاں آپ سے معافیاں مانگتے رہیں گے جب تک آپ معاف نہیں کر دیتے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، مالک معاف فرما دیجیے، یا رحم الراحمین معاف کر دیجیے، یا رحم الراحمین معاف کر دیجیے، یا غیاث المستغیثین معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آپ کے محبوب نے آمین کہی پر دعا کے اوپر برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ مغفرت نہ کروائی، اللہ ہمیں نہیں معلوم مغفرت نہ کہی، اللہ اگر آپ نے کر دی تو آپ کا احسان ہے، اور اگر نہیں کی اللہ ہمیں اس بددعا سے بچا لینا، اللہ بددعا سے بچا لینا، میرے مولا بددعا سے بچا لینا، اللہ بددعا سے بچا لینا، اللہ رمضان شریف ہمارا اس طرح گزر رہا ہے، اللہ رحمت فرما دینا، ہماری مغفرت فرما دینا، اللہ کی اس رات میں ہماری بخشش فرما دینا، آپ کے محبوب نے بتلایا رمضان شریف کی ہر رات میں لاکھوں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دیجیے، ہمیں بھی رحمت کے سائے میں لے لیجیے، ہمارے ساتھ بھی کرم کا معاملہ کر دیجیے، اللہ دلوں کی نیک حاجات کو پورا کر دیجیے، اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو گھر بار کی طرف سے پریشان ہے پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ جن کے گھر والے بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا میں بدل دیجیے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے، اے اللہ دور دور سے یہ آپ کے بندے آج اس جگہ دعاؤں میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے جلدی آنے کو قبول کر دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ ہماری آج کی دعائیں قبول کر لیجیے، اللہ ہمیں قرآن مجید کا فیض عطا فرما دیجیے، اس کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سجدے کا ضرور عطا فرمائیے، قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرما دیجیے، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا ہے، اے مولا جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، میرے مولا قبول فرما لیجیے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے، ہمیں گھر کے کھانے سے بچا لیجیے، ضائع ہونے سے بچا لیجیے، سب شیطان کے آتوں لقمہ بننے سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ ہم یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو در دکھا رہا آپ ہی کے دروازے سے ہم لا لگائے رہتے ہیں، ہمیں امید ہے اسی دروازے سے ہمیں ملے گا، اللہ رحمت فرما دیجیے، رحمت کے دروازے کو کھول دیجیے، بخشش کے دروازے کھول دیجیے، آج کی رات میں بخشش فرما دیجیے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، اے اللہ جتنے دوست دل میں نیک مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دیجیے، اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ دور بیٹھے ہوئے جو لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما دیجیے، اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ جن افراد نے قرآن پاک پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے سنا ان کے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ سب کو قیامت کے دن قرآن پاک کی شفاعت عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن اے اللہ قرآن پاک کے حاملین میں شامل فرما دیجیے، اللہ قرآن پاک کے حاملین میں شامل فرما دیجیے، اللہ قیامت کے دن اپنے معبود کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے، ان کے ہاتھوں اور کوثر کا جام عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے،
اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریوں کو دور فرمائیے، اے اللہ فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ ہم ناپتول کے قابل نہیں، کمزور ہیں، ہمیں ناپتول سے بچا لینا، آزمائشوں سے بچا لینا۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، رحمت کا معاملہ کروا دینا۔ اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ کر دینا، مخلوق کے حوالے نہ کر دینا، اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر دینا، ہمیں نفس کے حوالے نہ کر دینا، حالات کے حوالے نہ کر دینا۔ ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ مار دینا۔ اللہ اگر ہم سچ بات آپ کے ساتھ محنت کریں تو ہم تو ایسے ہیں کہ شکلیں مطلب کیے جانے کے قابل ہیں۔ یہ تو آپ کی رحمت ہے اور محبوب کی دعائیں ہیں جس کے صدقے آپ نے شکلوں کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ اللہ جب آپ نے دنیا میں گناہوں سے پردے ڈالے ہوئے ہیں تو پھر آخرت میں بھی پردے ڈال دیجیے، آخرت میں بھی گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیجیے اور ہمیں گناہ معاف فرما دیجیے۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہ ہم تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کو ہم برداشت کریں گے۔ مولا رحمت فرما دیجیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرما اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ اعتکاف والوں کو آنے کی یہاں دعوت دی اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ خدمت کی جماعت جو خدمت کر رہی ہے اللہ وہ اس کے بدلے آپ کی رضا چاہتی ہے، اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ دن رات جاگ رہے ہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ یہ جیسے یہاں مہمان نوازی کر رہے ہیں قیامت کے دن آپ جنت میں ان کی مہمان نوازی فرمائیے، اللہ جنت میں ان کی مہمان نوازی فرمائیے۔ اللہ یہ یہاں دسترخوان بچھاتے ہیں مہمانوں کی خاطر، اللہ ان کے لیے آپ جنت میں دسترخوان بچھائیے۔ اللہ یہ یہاں محبت سے کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن محبوب کی خدمت میں مہمان نوازی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو اپنا وصل عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جن دوست احباب نے اس مسجد میں مہمانوں کے انتظامات کے لیے خرچے کیے، کوششیں کی، اللہ ان سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما دیجیے، اللہ ان کی کوئی پناہی فرما دیجیے، اللہ ان کو کامیاب فرما دیجیے، اللہ کفر کا منہ کالا کر دیجیے، کفر کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے اور اللہ ہم نے جو اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا آپ ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا کیجیے، اپنے خزانوں کے بقدر عطا کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ رحمت فرما دیجیے اور آج کی رات میں ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔